اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ برادران عزیز، یہ ابھی ہمارے امام صاحب نے آپ کے سامنے نماز میں آخری رکعت میں جو سورت تلاوت کی ہے اسی کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور اسی سے متعلق عرض کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ترتیب عجیب و غریب انداز میں رکھی ہے۔ 29 پاروں میں تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مضامین کا ذکر کیا۔ آخری پارہ جو ہے جسے ہمارے یہاں پر غم کا پارہ کہتے ہیں، اس میں خدا تعالیٰ نے قیامت سے متعلقہ تفصیلات، قیامت سے متعلقہ مضامین، قیامت کی ہولناکیاں، انسان کے اوپر جو نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، جو تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور تمام قرابتیں اور تمام رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، تمام وسائل چھوٹ جائیں گے، تمام اسباب ختم ہو جائیں گے، ریاست ختم ہو جائے گی، دولت ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا، عزتیں ختم ہو جائیں گی، اموال ختم ہو جائیں گے اور بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی مضمون موجود ہے اور خود احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر یہ حال ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے، شوہر اپنی بیوی سے گھبرائے گا، بیوی اپنے شوہر سے نہایت دور ہو جائے گی، دوست اور احباب کا تو کوئی ذکر اور فکر ہی نہیں۔ وہ رشتے، وہ تعلقات جو ہماری اور آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، سب سے زیادہ کارآمد ہیں، وہی رشتے جب وہاں پر بیکار ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، نکمے ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے تعلقات اور دوسرے رشتوں اور دوسرے وسائل کا ذکر و فکر ہی نہیں۔ آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے لیے کس طریقے کے اوپر تڑپتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہوتی تو ان کی بے قراریوں اور بے چینیوں کا کیا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کی تلاش میں وہ نہ اس کا فرق رکھتے کہ کفر کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، صحیح کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے۔ ظالم دہلی کی ایک عورت نے تو انتہا کر دی، وہ بچے کی طلب، بچے کی تمنا، بچے کے آرزو میں ایک ہندو سادھو کے پاس پہنچ گئی جس کے متعلق یہ شہرت تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسا منتر ہے، کوئی ایسا جادو ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب خدا جانے اس ظالم نے دید و دانستہ یہ کاروائی کی یا یہ کہ اس کا منتر اور اس کا جو جادو تھا وہ اسی انداز کا تھا۔ بے ایمان نے یہ کہا کہ تم ناپاکی کے حالت سے جب پاک ہو، یعنی ماہواری جب تمہاری ختم ہو جائے تو قرآن مجید کے اوپر کھڑے ہو کر اور غسل کرو، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ قرآن مجید حضرت حق جل مجدہ کا کلام ہے جس کی شان یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم چپ ہو جاؤ اور خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنو۔ قرآن مجید کا احترام، قرآن مجید کا اکرام، قرآن مجید کی جلالت شان کا پورا لحاظ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت عوام کے اندر یہ جو چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بغیر کسی ارادے کے کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید شہید ہو گیا
یعنی ہاتھوں سے گر گیا یا کوئی اور بے احترامی ہو گئی تو عام رواج یہ ہے تو قرآن مجید کے ہم وزن آٹا یا گیہوں تقسیم کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ فرمایا کہ بھائی دلیل تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کے احترام کا تصور اور یقین ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر آ گیا ہے گا، اور نہایت ہی بہترین چیز ہے. اگر قرآن مجید کے گر جانے پر یا اس کی بے حرمتی کے اوپر اتنا بھی مسلمان نہیں تڑپتا، اتنا بھی مضطرب نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں گھبراتا، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. تو وہ کم وقت مسلمان عورت نے مسلمان ہونے کے باوجود ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چڑھ کر غسل کیا. حالات خدا تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ صحیفہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے ناپاک حالت کے اندر چھوا بھی نہیں جا سکتا. اگرچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے متطہرون کی تفسیر فرماتی ملائکہ کے ساتھ، لیکن باقی جتنے ائمہ ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، امام اعظم، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، اور تمام کی تمام امت اسی کے قائل ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگاؤ، قرآن مجید کو چھو بھی، تو اس طریقے پر کہ تمہاری طہارت ہو، تمہاری وضو ہو، ناپاک حالت میں قرآن مجید کو چھوا نہیں جا سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو پوری امت نے متفقہ طور کے اوپر اور اکابر امت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرآن مجید کی کوئی مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا. اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی کتاب برحق ہے، مگر اس کے باوجود اس مسلمان عورت نے یہ کیا کہ اس ہندو کے کہنے کے اوپر ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چڑھی اور کھڑے ہو کر اس پر غسل کیا. یہ کیا تھا؟ یہ بچے کی تمنا تھی، یہ بچے کی آرزو تھی. اب اور سنیے، آج کل ہندوستان کے اندر تعصب کا کیا حال ہے. ہندو مسلمان سے کتنے دور ہو چکے، مسلمان ہندوؤں سے کتنے کٹ چکے، یہاں تک کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے معبد اور مسجد بابری مسجد کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور اسے توڑ کر بھی رکھ دیا. یہ دنیا انتہا سے زیادہ بدترین دور میں داخل ہو چکی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت کا احترام کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہندوستان میں چند سال پہلے میں مسلسل بنگلور آتا تھا تفسیر کرنے کے لیے. وہاں پر میرا قیام رمضان المبارک میں رہتا. جب میں لوٹ کر دیوبند جاتا تو میں روزے کی حالت میں ہوتا تو ریل کے اندر ہندو مسافرین جس وقت پر ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ آج روزے سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزے کی حقیقت ان کو معلوم کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی چیز کی کوئی چیز اپنے منہ میں جانے دیتے ہیں. کہاں آنکھ کے کھیل بھی اڑ کر ان کے منہ میں نہیں جا سکتی. ان کا روزہ ہندوؤں کے برس کے طریقے پر نہیں، یا عیسائیوں یا یہودیوں کے روزے کے طریقے پر نہیں، تو وہ سب روزے کا احترام کرتے تھے، روزے دار کا احترام کرتے تھے. افطار کے وقت میں سیٹ خالی کر دیا کرتے تھے کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر افطار کر لیں. یہ منظر بھی بارہا دیکھا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور ریل کا ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تمام اس میں مسافر ہیں، لیکن ہندوؤں نے یہ دیکھ کر کہ انہیں نماز پڑھنا ہے جگہ چھوڑ دی اور نماز کا اہتمام کیا، نماز کا احترام کیا. مگر یہ روایت ختم ہو گئیں. اب عصبیت کا دور ہے،
فرقہ پرست جماعتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جذبات نفرت پیدا کر دیے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے سے بعید ہو گئے۔ دیوبند کے اندر ایک مشہور ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر گوئل کے نام سے، بڑی شہرت ہے اس کی، اور باقی طور کے اوپر اپنے فن کے اندر نہایت ہی مہارت رکھتا ہے۔ نوجوان ہیں، تقریباً 9-10 سال شادی کو ہو گئی، اس کے بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں پاکستان سے آیا تو وہاں پر نہایت مرغن غذائیں کھائیں۔ یہ مرغن غذائیں مصیبت ہیں، انسان کی صحت کو تباہ اور برباد کر دینے والی یہی چیزیں ہیں۔ اگر آدمی کی غذا سادی ہو اور وہ اپنے کھانے پینے کو اوپر کنٹرول کر سکے اور خارج کی کچھ تدابیر تو کچھ چل سکے، کچھ پھر سکے، بیا نہ رہے اور کسی طریقے کے اوپر حرکت کے لیے تیار نہ ہو، یہ چیزیں صحت کو برباد کرنے والی ہیں۔ آپ ذرا سی تفریح کا انتظام کر لیجئے، تھوڑی سی ورزش کا انتظام کر لیجئے، تھوڑے سے اپنے کھانے پینے کے اوپر آپ کنٹرول کر لیجئے۔ اطباء کہتے ہیں کہ شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، اور ابھی 2-4 لقموں کی بھوک باقی ہو قطعی طور کے اوپر چھوڑ دو، کچھ چل لو، کچھ پھر لو، دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا سو جاؤ، آرام کر لو جسے قیلولہ کہتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر لو، یہ آپ کے لیے نہایت کارآمد۔ اب پاکستان کے اندر بھی مرغن غذائیں نہایت عمدہ قسم کی اور نہایت اعلیٰ قسم کی، اور قیام بھی ہمارا ایک رئیس صاحب کے یہاں مکان کے اوپر تھا، انہوں نے دبا کے کھلایا پلایا، نتیجتاً یہ ہوا، نتیجہ نکلا کہ میری صحت خراب ہو گئی اور اس داہنے بازو کے اندر درد رہنے لگا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ گیس ہے اور گیس جمع ہو گئے، لیکن جب کسی طریقے کے اوپر بھی درد دور نہیں ہوا تو ڈاکٹر گوئل کو میں نے بلایا، تو اس وقت پر وہ اپنی اتنی اکڑ میں کہ میرے سوالات کا صحیح جواب بھی نہ دے سکے۔ بہرحال اب اسے معلوم ہوا کہ جب بچہ نہیں پیدا ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے۔ عالیہ دوڑ کر اور آنے کے بعد اس نے درخواست کی، چنانچہ میں نے وہ اس کو تعویذات دے دیے، اور تعویذات میں بھی سب قرآن مجید کی آیتیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی خالص اسلامی اس خدا کے بندے نے اور اس کی بیوی نے مکمل طور کے اوپر استعمال کیا۔ اب خدا تعالیٰ کا کرنا اور اس کے نام کی برکت اس کے یہاں پر حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اتنی خوشی اور مسرت کا اظہار کہ علامہ الحفیظ یکم رمضان کو اس کا بچہ پیدا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے دولت بے پناہ دی ہے تو دلی اپنے عورت کو لے کے اپولو ہسپتال میں چلا گیا، جہاں کا خرچ بھی نہایت اونچا۔ یکم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی، اور خوشی سے اچھلا جا رہا ہے اور کود رہا ہے، اور یوں کہہ رہا کہ حضور آج یکم جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور یکم رمضان بھی ہے، جو مسلمانوں کے یہاں پر نہایت مبارک، نہایت مقدس۔ یکم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی، اور خوشی سے اچھلا جا رہا ہے اور کود رہا ہے، اور یوں کہہ رہا کہ حضور آج یکم جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور یکم رمضان بھی ہے، جو مسلمانوں کے یہاں پر نہایت مبارک، نہایت مقدس۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اسلام اور کفر کا معاملہ ختم ہو گیا، ایمان کا اور مذہب کا معاملہ ختم ہو گیا،
جب بچے کی طرف پیدا ہوئی، جب بچے کی طرف پیدا ہوئی تو جیسے وہ مسلمان عورت اس ہندو سادھو کے پاس پہنچ گئی، یہ ایک ہندو ڈاکٹر ایک مسلمان مولوی کے پاس آ گیا۔ یہ اولاد جس کے لیے انسان تڑپتا ہے، جس کے لیے بے قرار بچہ پیدا ہو گیا، نالائق پیدا ہو گیا، ماں باپ کے لیے پریشان کن رویہ اختیار کر لیا، اپنے ہر انداز سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اب ماں باپ انتہا سے زیادہ پریشان، اب پھر مولویوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ کوئی تعبیر دے دو اطاعت کا۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلی کے مشہور واعظ کبھی کبھی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے عوام اور عام مسلمانوں سے کہ بھئی ہم سے چھوٹ کر تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے یہاں پر بچہ پیدا ہوگا، اذان دلوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ جس وقت کو اوپر نکاح ہوگا، نکاح پڑھا خطبہ پڑھوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ اگر موت ہو گئی تو جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ اگر ایصال ثواب کی ضرورت ہو گئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی، اگر مسجد میں امامت کی ضرورت ہوئی تو مولوی کی تلاش ہوگی، اگر مؤذن کی ضرورت ہوئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی۔ مدرسہ قائم کر لیا، اس میں کسی استاد اور کسی معلم کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر تمہیں مولوی کی تلاش ہوگی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی تعویذ کی ضرورت پیش آ گئی، کسی عمل کی ضرورت پیش آ گئی، اطاعت کا تعویذ یا شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی تعویذ، تو پھر تجارت کے اندر ترقی کا تعویذ، نیند نہیں آتی، رات بھر کی بے قراریاں اور بے چینیاں اور دوائیاں کھا کھا کر اور انتہا سے زیادہ حالت بگڑ گئی۔ مدرات کے اندر ایک بہت بڑے تاجر ہیں چمڑے کے، گزشتہ سال میں گیا، دیکھا کہ انتہا سے زیادہ کمزور، پہچانے ہی نہیں گئے قطعی طور پر۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں کے بیمار ہوں اور ڈاکٹری علاج کر رہا ہوں اور نیند کا نام و نشان نہیں ہے اور تمام میری صحت گرتی جا رہی ہے گی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بریلی میں چلے جائیے، وہاں پر مشہور طبیب ہیں حکیم صدیق صاحب کے بیٹے حکیم خورشید صاحب، دبئی کے مریض وہاں پر جا رہے ہیں، ابو ظبی کے مریض وہاں جا رہے ہیں، بحرین کے مریض وہاں جا رہے ہیں، مسقط کے مریض وہاں جا رہے ہیں، یورپ کے مریض وہاں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے میں نے رابطہ قائم کیا، خود ٹیلی فون پر حکیم صاحب سے بات چیت کی، متوجہ کیا، گئے ابھی ان کا فون آیا تھا کہ اب میری صحت بالکل ٹھیک ہو گئی، نیند برابر آ رہی ہے، انگریزی دوائیاں کھا کھا کر جو صحت کا نظام پورا بگڑ گیا تھا تمام کا تمام وہ نظام درست ہو گیا ہے گا۔ طبی علاج کے اندر یہی ہے کہ ذرا دیر کے اندر فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ کامل اور مکمل فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان اولاد کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، تجارت کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، مقدمے کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، کسی طرح کی بھی پریشانی کھڑی ہو جائے تو آپ کو تعویذ کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کو عمل کی ضرورت پیش آئے گی، فلاں چیز کی۔ اور اولاد اگر بگڑ گئی تو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سانحہ یہ اولاد جس کے لیے انسان ایمان بھی دے دیتا ہے، یہ اولاد جس کے لیے انسان حق اور باطل کی تمیز بھی اٹھا دیتا ہے، یہ اولاد جس کے لیے انسان کبھی کبھی صداقت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے گا، وہ کر لیتا ہے کام جو نہیں کرنے چاہیے۔ قیامت کے اندر یہ اولاد ذرا بھی کارآمد نہیں ہوگی، کسی طریقے پر بھی آپ کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں پر ایک عقیدہ ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا، پت ان کے یہاں پر جہنم کو کہتے ہیں اور پتر بیٹے کو کہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ اولاد
یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو جہنم میں سے نکال لائے گا۔ قرآن مجید نے اس تصور کی شدید ترین تردید کی۔ وہاں پر تو صاف طور پر بتا دیا گیا کوئی قرابت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی وجاہت کام نہیں آئے گی، کوئی دولت کام نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے قارون، خزانوں کے مالک، بڑے بڑے دولت مند اور حکومتوں کے مالک یہ اپنی تمام دولتیں دے کر اگر چاہیں گے کہ خدا تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کسی طریقے پر بھی دولت کارآمد نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے اس مضمون کو بڑے عمدہ طریقے کے اوپر بیان کیا گیا کہ یا بنیا لا تسأل یوم القیامہ بمن انتصبت ولیکن تسأل ماذا کسبت۔ اے عزیز من، قیامت میں یہ دریافت نہیں کیا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو، کون تمہارے ماں باپ تھے، کیا تمہارا حسب و نسب ہے، تم سید تھے، حسنی تھے یا حسینی تھے، تمہارا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، کچھ نہیں، بلکہ قیامت کے دن صرف یہ سوال تم سے کیا جائے گا کہ تم دنیا سے کیا کما کر لائے ہو۔ اردو کے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں مضمون بہتر کہا ہے، یہ کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہاں قیامت میں نسب نہیں چلیں گے، یہاں حسب نہیں چلیں گے، یہاں پر دولت نہیں چلے گی، یہاں اقتدار نہیں چلے گا، یہاں پر صدر حکومت ہند ہونا کام نہیں آئے گا، یہاں پر ریاست حیدرآباد کا نظام ہونا کام نہیں آئے گا، یہاں پر بادشاہتیں کام نہیں آئیں گی۔ یہاں پر اگر کام دے گا تو فقط آپ کا عمل کام دے گا۔ تو حضرت حق جل مجدہ نے عام کا بارے میں بیشتر مضامین قیامت کو بیان کیا ہے، اسی ذیل کے اندر یہ بیان کیا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید عرب والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ عرب میں اس وقت پر نہ کار تھی، عرب کے اندر اس وقت پر نہ بس تھی، عرب کے اندر نہ ہاتھی تھا، عربوں کے یہاں پر گھوڑے تھے لیکن بہت ہی کم تعداد میں۔ عربوں کا محبوب، عربوں کا مانوس اگر کوئی جانور تھا تو وہ جانور اونٹ تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کو تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس انداز پر پیدا کیا؟ پہلے تو اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھو۔ جب اونٹ ہمارے بچپن کے اندر کبھی آ جایا کرتا تھا تو تمام بچے آگے پیچھے دوڑتے تھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑتے تھے کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی کون سی بھی کل تیری سیدھی نہیں ہے۔ اور ادھر انداز آپ ذرا دیکھیے حضرت حق جل مجدہ کا کہ کیونکہ اسے صحرا کے اندر چلنا ہے اور صحرا کے اندر انتہا سے زیادہ گرد و غبار، اور گرد و غبار آنکھوں کو نقصان پہنچانے والا، حضرت حق جل مجدہ نے اس کی پلکیں اور ان کے بال انتہا سے زیادہ سخت، گویا کہ یہ صاحبان ہیں، یہ چھجا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کے بال انتہا سے سخت کر دیے گئے۔ یہی ہماری آنکھوں کے پلکوں کا راز ہے کہ اوپر ایک سائبان لگایا گیا آنکھ کی حفاظت کے لیے، پھر مزید حفاظت کی گئی کہ پلکیں لگائی گئی، مگر کیونکہ ہم گرد و غبار تو خود بھی بچنے کے بہت سے انتظامات، چشمہ لگا لیا ٹھنڈ کا اور چھتری لگا لی یا کوئی اور چیز کر لی تو ہماری پلکیں نہایت پھر غلاف کے اندر اسے بند کر دیا، پھر بیمائی کا جو نقطہ ہے اسے پلاسٹک کی ایک تھیلی کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بال بھی بیکار نہیں ہیں جناب قاضی صاحب، یہ ناک کے اندر جو بال ہیں جدید تحقیقات میں بتایا گیا کہ یہ گرد و غبار کو روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکیم اور اطباء نے بیان کیا
کہ بال صرف ناک کے قرب و جوار یہاں پاس پاس کے کاٹ لیے جائے مگر ناک کے اندر نہ کاٹے جائے، ورنہ تو وہ انتظام جو حضرت حق جل مجدہ نے کیا ہے کہ گرد و غبار رکے، وہ انتظام آپ باطل کر دیں گے اور بیکار کر دیں گے۔ پھر اتنا انتظام کہ جس وقت پر گرد و غبار کا کچھ حصہ ناک میں پہنچ گیا تو یہاں چھلنی لگا دی، وہ چھلنی ایک دم صاف کرتی ہے اور صاف ہواؤں کو دماغ تک پہنچاتی ہے اور گندی چیزوں کو یہیں پر روک دیتی ہے اور وہ ناک کی آلائش بن جاتی ہیں۔ تو امام غازی علیہ الرحمہ نے کہا کہ عرب جب صحرا میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر پڑتی ہے اپنے سفر یعنی اونٹ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرما کو اونٹ کو دیکھو۔ امام نے کہا کہ پھر اس کے بعد نظر اٹھتی ہے تو دائیں اور بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں، پھر اوپر نظر آتی ہے تو آسمان، پھر نیچے نظر آتا ہے تو زمین، گویا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے جو اس کے ساتھ چیزیں ہیں ان سب کے اندر قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ میرا جی کو تو نیند آ گئی تھے گی، 15-20 منٹ سے زائد ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی مضمون کی پھر آخر کے اندر بھی تکمیل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔